حمد و صلات کے بعد تمام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم اس پہ لاکھ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس رمضان میں ہی بخشش کی نعمت عطا فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطار کے وقت بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، بخشتا ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے تو جمعۃ المبارک کی ہر ساعت میں افطار کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام پہلے شامل ہو گیا ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور اگر نہیں ہوا تو ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہ آج جمعے کا دن ہے، ہمیں ان بخشنے والے نجات پانے والے لوگوں میں شامل فرما۔ بس اوقات انسان کو بخشش کی نعمت مل جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا، اس کی فطرت ہے، اس کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے، وہ اچھے کام پہ چلتے چلتے ریورس گیئر لگا کے دوبارہ پھر برے کام پہ شروع ہو جاتا ہے۔ غالباً کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ درج کیا کہ بغداد میں ایک نیک اور صالح اور پارسا عورت رہتی تھی، بڑی متقیہ، صبح و شام اللہ کی عبادت، نافرمانی سے دور۔ وہ دعا اپنے لیے بھی کرتی تھی اور یہ بھی دعا کرتی تھی یا اللہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے تو اس کی بھی بخشش کر دے، جو میرے جنازے میں بھی شرکت کرے تو اس کی بھی بخشش کر۔ اللہ کا کرنا ہوا، وہ بیمار ہوئی، انتقال ہوا، تو اسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کفن چور تھا، کفن چراتا تھا، اور اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ جہاں کہیں کسی کا انتقال ہوتا اس کے جنازے میں شرکت کرتا، اور پھر تدفین کرنے والوں کے ساتھ ساتھ قبر تک جاتا، دیکھتا کہ قبر کہاں ہے، نشان لگا لیتا۔ جب لوگ چلے جاتے تو رات کو آ کر قبر سوراخ کر کے ہاتھ ڈال کے کفن کھینچ لیتا۔ یعنی چوری کا انداز تھا کہ اسے 2 چادریں مل جاتی تھی اور وہ چادر پھر بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ اس دفعہ بھی اس نے یہی کیا، اور وہ اس مرحومہ متقیہ صالحہ کے جنازے میں شریک ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ اس کے لیے پورا ہوا، اس کی بھی بخشش فرمائی، جتنے لوگ جنازے میں تھے ان کی بھی بخشش کر دی۔ لیکن اسے تو نہیں معلوم، یہ اپنے طریقہ واردات کے مطابق جنازے میں کسی نیت سے شریک ہوا، اور پھر قبر پہ نشان لگایا، رات کو پہنچ گیا، اور جیسے ہی اس نے اندر ہاتھ ڈال کے کفن کھینچنا چاہا تو اللہ کے حکم سے جو مرحومہ بخشی جا چکی تھی وہ اپنی قبر میں بیٹھے تلاوت کر رہی، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب وہ گھبرائے
اندر سے کہتی ہے کہ اللہ نے تجھے بخش دیا، اس کے باوجود تو اپنے برے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا، تجھے مل گیا۔ وہ گھبرا گیا اور اس کے بعد کہتا ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اب میں نے یہ کام چھوڑ دیا، اب میں اللہ اللہ میں لگا ہوا۔ کاش کہ ہمیں یہ کفن چور والا ذہن ہی مل جائے کہ اللہ نے بخش دیا، اللہ نے بخشش کے ذریعے ہمیں عطا فرما دی ہے، اپنے در کو بلا لیا۔ لیکن جب تک پردے نہیں اٹھتے اس وقت تک ہم اسی طرح کفن چور کی طرح اپنے گناہ کبیرہ میں مبتلا، اپنے کاموں میں لگے پڑے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن حدیث شریف کے ذریعے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تائید یہ کہ ایک حدیث مبارک کے مطابق اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سائحون ہیں۔ کیا ہیں؟ چکر لگانے والے، سیاحت کرنے والے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف ان مجالس میں حاضری دیں گے کہ جہاں مل بیٹھ کر لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، درس و تدریس ہو، ذکر اللہ کی مجالس ہوں۔ تو یہی فرشتے ایک مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث ہے کہ فرشتے چکر لگاتے ہوئے ایک مجلس میں پہنچے اور وہ سارے مجلس والے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے تھے، اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ یہ فرشتے اس مجلس میں حاضری کے بعد جب صبح سے شام تک کی کارروائی سننے کے بعد دیگر مجالس کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، استفسار فرمایا کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ فرمایا ہم فلاں فلاں، عرض کرنے لگے فلاں مجلس میں گئے، وہاں سب لوگ تیرے ذکر میں مصروف تھے۔ پھر پوچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے فرشتے مولا وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے، تجھ سے بخشش مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث مبارک ہے یہ اور حدیث قدسی ہے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، بیان کو واضح فرما رہے ہیں۔ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیں، اگر وہ دیکھ لیں اس نعمتوں کو جو میں نے ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر وہ دیکھ لیں تو پھر تو وہ ہر آن بس تیری جنت کا ہی سوال کریں۔ فرمایا گواہ رہنا میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ پھر فرمایا کیا انہوں نے کس چیز سے پناہ مانگی؟ جہنم سے۔ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کیا اس کی سختیاں دیکھی ہیں؟ کیا اس کا عذاب دیکھا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو؟ عرض کی مولا اگر وہ دیکھ لیں تو ہر آن اس سے پناہ مانگنے میں رہیں۔ فرمایا گواہ رہنا میں نے انہیں جہنم سے نجات عطا کر دی۔ اب وہ حصہ جو میرے مضمون کے مطابق آگے آ رہا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا
جس جماعت میں ہم شریک تھے وہ تو بالقصد وہاں جمع ہو کر تیرا ذکر کر رہے تھے، یہ کام کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ ایک بندہ کسی اور حاجت سے آیا تھا، اس مجلس کا نہیں تھا لیکن اس میں شریک ہو گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میری رحمت اسے بھی مایوس نہیں کرے گی، اسے بھی بخش دیا اور اسے بھی جنت عطا کر دی، اسے بھی جہنم سے نجات عطا کر دی۔ اس بندے کو نہیں معلوم، وہ کسی اور حاجت سے آیا لیکن اللہ والوں کی برکت سے اس کی بخشش کر دی۔ یہی کچھ رمضان المبارک ہے کہ ہماری کوئی بھی نیت ہو، ویسے تو اخلاص ہونا چاہیے، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ بلا نیت بھی بخشنے پر قادر ہے، بلا سبب بھی بخشنے پر قادر ہے۔ ہر روز افطار میں بخش رہا ہے، راتوں میں بخش رہا ہے، جمعۃ المبارک کی ساعتوں میں بخش رہا ہے۔ امید لگائیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دیا ہے تو بخش بھی دیا ہے۔ جب رمضان جائے تو گناہوں کی زندگی میں دوبارہ نہ جائیں، دوبارہ اس غلط کاری کی طرف نہ جائیں، ان نافرمانیوں کی طرف نہ جائیں جن سے اللہ نے آج آپ کو مجھے بچا لیا ہے۔ یہ بھی امید ہے کہ جب بخش گئے، ہمیں نہیں معلوم لیکن پھر گناہ کرنے کے بعد وہ بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ نفس انسان کو ایسے اندھے کنویں میں دھکیلتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کبھی تکبر میں، کبھی ظلم و زیادتی میں، کبھی مال و دولت کی حرص میں، کبھی ریاکاری میں۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ایک دنیا دار ہی ہلاکت میں ہے، بلکہ وہ نمازی بھی ہلاکت میں ہو سکتا ہے، وہ حاجی بھی ہلاکت میں ہو سکتا ہے، وہ قاری بھی ہلاکت میں ہو سکتا ہے، جو نفس کے ہاتھ کھلونا بن جائے، جو ریاکاری کے دامن میں پھنس جائے۔ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ کل بروز محشر جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو حکم ہوگا کہ فلاں قاری کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، فلاں سخی کو جس نے بڑا مال خرچ کیا اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، فلاں مجاہد کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ قاری القرآن کہے گا، قرآن پڑھنے والا کہے گا مولا تو نے مجھے علم دیا، میں نے تیرا نام پہ قرآن پڑھا۔ فرمایا نہیں، تو نے لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، لہذا دنیا میں کہاں جا چکا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی بدل نہیں، اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ مال خرچ کرنے والا جو لوگوں کی واہ واہ لیتا رہا، وہ خاموشی سے بھی کسی کی خدمت کر سکتا تھا، لیکن وہ پورے زمانے کو بتا کر کہ میں تمہارے لیے فلاں دعوت کر رہا ہوں، وہ دے سکتا تھا عزت نفس کے ساتھ، لیکن اس نے لائنیں لگوائیں 3-3 4-4 گھنٹے، 10-10 گھنٹے لوگ کھڑے ہیں اس کے دروازے پر۔ اب صحابہ بہادر آئیں گے، جب موویاں بنیں گی، تصویریں کھینچیں گی، پھر جا کر ایک آٹے کا تھیلا اس کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سخی کو جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا تھا، فرمایا جائے گا اوندھے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالو۔ اور اس مجاہد کو جو بظاہر مجاہد تھا وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی، انہوں نے تو مال خرچ کیا، انہوں نے طاقت خرچ کی، میں نے تو اپنی جان دے دی۔ فرمایا ہاں، لیکن تم نے اس وجہ سے دی تھی تاکہ لوگ تمہیں پہلوان کہیں، طاقتور کہیں،
تمہیں بہادر کہیں، تمہیں بڑا جیدار کہیں، تو دنیا میں تمہیں کہہ دیا، تمہیں تمغے مل گئے، تم نے ہماری رضا کے لیے کام نہ کیا۔ آج انہی سے جا کے صلہ لے لو، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ اگر یہ اعمال صالحہ آپ سے مجھ سے جو کچھ بن پا رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو صفر سمجھیں، صفر۔ جو مشہور مثل ہے نا سادہ سی، نیکی کر دریا میں ڈال، تو نے نیکی کر لی، دریا میں ڈال دے، وہ تہہ میں بہہ گئی، بالکل اندر پہنچ گئی، اور باہر کسی کو نہیں پتا، باہر کسی کو نہیں پتا۔ تو ایسی نیکی کریں، ایسی دعا کریں، ایسے اعمال صالحہ کریں، اور پھر بھی خوف رکھیں کہ کہیں یہ ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ضائع نہ ہو گئے ہوں۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے، یہ آخری جمعۃ المبارک بھی اسی طرح انہی لمحات میں سے ایک لمحہ ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بخشش کا سوال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو بخشش کی نعمت عطا فرمائے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون، ایک حدیث مبارک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر لہم فی آخر لیلۃ۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے آخری لمحات میں، یعنی آخری رات میں، جتنے لوگ شروع سے لے کے آخر تک بخشے گئے ہوتے ہیں، ان کی مقدار مزید، ان کے برابر مزید لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ اگر یہاں نہیں ہوا تو ابھی ایک موقع اور ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا وہ آخری رات رمضان کی ہے؟ شب قدر ہے، 29ویں ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مہینہ 29 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، لا، نہیں، وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، آخری رات ہے، لیلۃ القدر نہیں۔ لیکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضی عملہ، یہ آخری رات وہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے والا مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت پوری دی جاتی ہے۔ تو مثال دے کر سمجھایا گیا، جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا کام جاری ہے، جب رمضان ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو رات آئے گی جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں چاند رات، حدیث مبارک میں اسے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان کے برابر عید الفطر کی رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کفن چور کی بات کہی، واقعہ سنا کر سمجھایا، ہوتا یہی ہے، بخشش مل رہی ہے اور پھر ہم دوبارہ گناہوں کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ کفن چوری کرنے چلا گیا، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی، یہ راتوں کو جاگنے والا بھی، جب آخری رات آتی ہے تو پھر ناچ گانے میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ اپنے منہ کو سنت کے خلاف کرنے نائی کے پاس چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ بازاروں کی زینت بن جاتا ہے، پوری رات گانے سنتا ہے،
پورے رات اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، حالانکہ اس کا بخشش کا پروانہ اسے مل چکا تھا، وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ اپنی اسی گناہ بھری زندگی میں چلا جاتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم نے بخشش کی نعمت کو ٹھکرا دیا اور دوبارہ اپنے ان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے۔ توبہ کرو، آئندہ اپنے آپ کو جس طرح اللہ نے آج بچا لیا، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آئندہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ سب کو توفیق ملتی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جیسے ہی رمضان جاتا ہے دل روتا ہے کہ عید کے روز ہوئی فجر کی نماز میں ایک آدھی صف بھی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ایک آدھی صف، آپ سمجھیے گا ذرا، عید کی نماز بڑے بن ٹھن کے خوبصورت لباس پہن کر آئیں گے، بالکل خوشی کا دن ہے، لیکن عید کی نماز واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے۔ فرض نہیں پڑھتے، فرض نہیں پڑھتے، 2 رکعت کا اہتمام واجب کا کرتے ہیں۔ بس اوقات ہمارے یہاں معاشرے میں وہ شعبان کے 6 نوافل آ جائیں تو مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ اسی دن عشاء کے فرض کی اذان مؤذن نے دے دی، لیکن توفیق نہیں ہوئی کہ فرض 4 باجماعت پڑھ لیں، نہیں 6 پڑھ لیے۔ اور آج کل لوگوں میں غلط فہمیاں اتنی عام ہیں، لوگ ایک دوسرے کو غلط باتیں منسوب حضور کی حدیثیں سناتے ہیں، جس نے 2 رکعت پڑھ لی پورے سال کی بخشش ہو گئی، فلاں 2 وظیفے پڑھ لیے زندگی بھر کی بخشش ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر صحیح قرآن و حدیث کی آیات اور مستند احادیث میں آتا، لیکن ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں، انہوں نے کبھی فرائض کو نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدا لگائی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، انہوں نے 2 رکعت والا کوئی وظیفہ نہ پڑھا، وہ فرائض و واجبات بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی شریک تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تو ہمارے پاس فرائض ہیں، نہ ہمارے پاس وہ اعمال ہیں، اس کے باوجود بڑے پر امید بیٹھے ہیں، وہ 2 رکعت پڑھ لیے میں نے شعبان والی، بس اللہ تعالیٰ یہ کام میرا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، بندے کو اللہ سے امید لگانی چاہیے، لیکن کیا اس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ ہم مسلسل اس کی نافرمانی کرتے رہیں، مسلسل اس کی بات، اس کے حکم کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد امید رکھیں وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہوگا؟ بظاہر دنیا کا مال مل جاتا ہے، صحت مندی مل جاتی ہے، گاڑی گھر مل جاتا ہے، سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر کیا جو کافر آج دنیا کی چکا چوند میں موجود ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت لائف سٹائل ان کا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ ان سب سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا اللہ کے حکم ماننے میں ہے۔ پھر مال بھی ہو تو بھی خوبصورت ہے، خالی ہو تو بھی خوبصورت ہے، مال ہو تو پھر اللہ کی رضا کے طفیل حضور کی زبان سے عثمان غنی کو خطاب ملتا ہے، اور مال تھا جو جہاد میں خرچ کیا، حضور اشرفیاں اوپر نیچے فرما رہے ہیں، فرمائے عثمان تم جو چاہو کرو، تمہاری باس پرس نہیں ہوگی، تمہیں جنت مبارک۔ اللہ قارون سے راضی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں، نہ جانے کیا کیا خزانہ تھا۔ تو دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر اللہ کی رضا کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے حکم، اپنی نواہی، ان چیزوں کی، شریعت کی پابندی کے، اللہ کے حکم کے پابند رہنے، اس سے راضی ہے۔ اللہ کو راضی کیجئے، نافرمانیوں سے بچیے، اور جو اللہ نے بخشش کے سامان پیدا کر دیے ان مجلسوں کے اندر بٹھا دیا، ان دعاؤں میں بٹھا دیا،
ان قرآن کے ذکر کی مجالس میں بٹھا دیا جہاں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو زبردستی بٹھایا گیا، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے ان بخشش والوں کو تو بخشے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور آئندہ ہر برے کام سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔